فٹنس ختم ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک بہت اہم انیشیٹو جو ہم نے شروع کیا ہے تقریباً 25 ارب سے، وہ آؤٹ آف سکول چلڈرن کا ہے. کہ ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں کہ 2 کروڑ ہیں، 2.25 کروڑ ہیں، لیکن کوئی نیشنل لیول پہ اس کے لیے انیشیٹو نہیں لیا گیا. تو ہم نے اس سال ایک 25 ارب کی کاسٹ سے آؤٹ آف سکول چلڈرن کے لیے انیشیٹو شروع کیا ہے، جس کا 80% جو فوکس ہے وہ پری اسکول ایجوکیشن پہ ہوگا. کہ ہمارے ملک میں پری اسکول ایجوکیشن جو ہے یا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کی انرولمنٹ بھی کم ہے اور ان کو ہم ریٹین بھی نہیں کر سکتے. تو صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اپنے تعلیم کے نظام میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو ایک مستقل بنیاد ایجوکیشن سسٹم اور اس کی ویلیو چین کا بنانے کے لیے یہ 25 ارب کا انیشیٹو شروع کر رہے ہیں. اور اس سے امید ہے کہ تعلیم کے شعبے میں جو ایک ہماری بچوں کی تعلیم سے باہر ان کی تعداد ہے اسکولوں سے باہر، اس میں نمایاں کمی ہوگی اور ان کو ہم بہتر مستقبل کا شہری بنا سکیں گے. اسی طرح 40 ارب روپے کی لاگت سے جو پاکستان کے 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے ایک افرمیٹیو ایکشن پروگرام شروع کیا گیا ہے، تاکہ ہم نے UNDP کے اشتراک سے ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی ایک سروے کرایا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلا اس وقت پچھلے حکومت میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان کے پورسٹ ڈسٹرکٹس کون سے ہیں. تو ان 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس میں، جن میں سے 11 کا تعلق بلوچستان میں ہے، غالباً 5 یا 4 سندھ میں ہے، 3 KP میں اور 1 پنجاب میں ہے. تو ان ڈسٹرکٹس کے اندر ہم سوشو اکنامک اپ لفٹ کے لیے ایک سٹڈیز کے ذریعے ہم نے سٹڈیز کی ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کی وجہ دیکھی ہے کہ کیوں وہ پسماندہ ہے، کیا گیپس ہیں، اور اس کے اندر ایک انٹرونشن کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں اس پروگرام کے ذریعے یہ ڈسٹرکٹس تیزی کے ساتھ ترقی میں آگے ہیں. اسی اسپرٹ میں جو آج کا انیشیٹو ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے کہ نیوٹریشن کے حوالے سے ہمارے بچوں کی جو استطاعت ہے، ہماری آبادی کی جو استطاعت ہے، اس کے حوالے سے ہم بہت بڑے ایک کرائسس کا شکار ہیں کہ 40% سے زیادہ بچے سٹنٹنگ سے ہوتے ہیں متاثر. یعنی کہ جو فگرز اویلیبل ہیں اپنے اس قوم کے مستقبل کی، وہ سکور کارڈ ایسا خوفناک ہے کہ اس سے ہمارے مستقبل کے لیے بہت سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں. ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جسے کہا جاتا ہے اٹس این ایج آف نالج ریولوشن. اس نالج ریولوشن میں ہمیں کریٹیوٹی اور انوویشن کی ضرورت ہے. اس کا دار و مدار لوگوں کی کوگنیٹو سکلز کے اوپر ہے، اور کوگنیٹو سکلز کا پورا دار و مدار ہمارے بچوں کی نیوٹریشنل صحت کے اوپر ہے. اگر ان کی نیوٹریشنل صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو ان کی جسمانی نشو و نما ہی نہیں، ان کی دماغی نشو و نما بھی متاثر ہوگی، اور وہ زندگی میں ایک مزدور کا کام، اور وہ بھی ایک لاغر مزدور کا کام تو کر سکیں گے، لیکن ایک تخلیقی انسان نہیں بن سکیں گے جس کی کہ مستقبل میں ضرورت ہے. ان کی ہمیشہ انوویشن، کریٹیوٹی کی صلاحیت کمپرومائزڈ ہوگی. لہٰذا یہ جو فگرز ہیں کہ ہمارے بچے 80% کیلشیم اور زنک اور آئرن کی کمی کا شکار ہیں، 60% وائٹامن C کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، 25% وائٹامن B، 64% انسفیشینٹ پروٹینز، تقریباً 75% فولیٹ ڈیفیشنسی، اور 30% آر گیٹنگ ایکسیسو فیٹ. اور ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ہمارے بچوں کا مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرے کا الارم ہے اگر ہم نے ان کی غذائیت کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا. اور اسی لیے اسی سوچ کے تحت ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے، پاکستان نیوٹریشن انیشیٹو کو وزارت منصوبہ بندی کے تحت، تاکہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہم ٹھوس بنیادوں پر، جیسے ابھی ٹھیک کہا گیا کہ اس مسئلے کو ہم نے ریکگنائز تو بڑی دیر سے کیا ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب نہیں. مسئلہ صرف نیوٹریشن کا نہیں ہے، مسئلہ ہر سوشل سیکٹر کا یہی مسئلہ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب سوشل ایکشن پروگرام شروع کیا تھا 90s میں، اس وقت اگرچہ ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کر اور وفاق نے یہ کہ اس پروگرام کا ایک ضرور پہلو یہ تھا کہ اس نے
بائنڈنگ کیا تھا کہ خاص تناسب سے سوشل سیکٹرز کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں گے، لیکن اس کی مینجمنٹ میں اور اس کے نتائج میں تب بھی مسائل تھے. اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سوشل پروگرامز میں آفیسرز کا ٹرن اوور اتنا زیادہ ہوتا ہے. ایک بیوروکریٹ کے لیے ڈی سی لگنا ضلع میں پریفریبل ہے بجائے وہ ایجوکیشن، ہیلتھ یا سیکریٹریٹ میں کسی پروگرام کے اوپر نوکری کرے. اگر تو اس پروگرام کے اندر ڈونرز کی طرف سے اچھی گاڑیاں ہیں اور اچھی تنخواہ ہے پھر تو وہ اس کو انجوائے کرے گا، لیکن پھر بھی اگر اسے کمشنر کی جاب آفر ہوگی تو فوراً بھاگ کے ادھر چلا جائے گا. لہٰذا اس قسم کے جو سوشل سیکٹر پروگرامز ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں انہیں بیوروکریٹک چنگل سے آزاد کرنا پڑے گا، اور ان کی سربراہی اور اس کی مینجمنٹ پروفیشنلز کو جن کے پاس کم از کم 5 سال کے کانٹریکٹس ہوں، جو سٹیبلٹی لائیں ان پروگرامز کی مینجمنٹ کے اندر، اس کے نتیجے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ 6 مہینے سال کے ٹینیور سے ایسے پروگرامز کے لیے لوگ آئیں گے تو آپ دنیا کا سارا سرمایہ لے آئیں تو وہ لوگوں کے اپنے اس چھوٹے مفاد کے تحت ختم ہو جائے گا اور اس کے نتائج نہیں نکل سکیں گے اور بات لمبی ہو جائے گی. میں اکثر سناتا ہوں، جو ہمارے لیے بڑا ایک المیہ ہے کہ ایک وہ ملک جس نے اس کام کو حاصل کر لیا کہ جس میں ساری دنیا ہماری مخالف تھی، ساری دنیا ہمارا راستہ روک رہی تھی کہ ہم ایٹمی طاقت نہ بنیں، اور ہم نے ایٹم بم بنا لیا. وہ شعبے کہ جس میں ساری دنیا ہماری مدد کرنا چاہتی ہے کہ آپ اپنی صحت ٹھیک کر لو، آپ اپنے بچے پڑھا لو، آپ اپنی غذائیت ٹھیک کر لو، ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. سب بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں ہم کچھ نہیں کر، ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو کیا وجہ ہے؟ میرے پاس یہاں پر اسی دفتر میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو ڈاکٹر قدیر خان اور ڈاکٹر وہ جو اشفاق احمد آئے جو اٹامک انرجی کے تھے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا. میں نے کہا جی ہم نے وہ کام کر دیا کہ جو آج تک ہم جس میں دنیا ہمیں روکتی رہی، کوئی پیسہ نہیں دیتا تھا، اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے. تو دوسرے شعبے جس میں ہم سب سے مدد بھی لے سکتے ہیں وہاں نتائج نہیں نکلتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے 5-6 باتیں مجھے کہیں کہ ہماری کامیابی کے یہ 5-6 فیکٹرز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوز آر یونیورسل پرنسپلز کہ انہیں آپ اگر کہیں بھی اپنائیں تو نتائج نکل سکتے ہیں. پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس میں چیئرمین سے لے کے ایک خاک روب تک سینس آف پرپس سے ڈریون تھا. سب کو یہ پتا تھا کہ ہم ایک بڑا قومی مشن میں کام کر رہے ہیں، تو کوئی اپنے آپ کو غیر اہم نہیں سمجھتا تھا اور سب الائن تھے وتھ ون پرپس. سو بڑی ضروری ہے کہ سامنے آپ کی پوری آرگنائزیشن میں ایک سینس آف پرپس ہو اور ایوری ون از الائنڈ وتھ دیٹ گول. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی چیئرمین نے 6 سے 8 سال سے کم ٹینیور نہیں کیا، اور اگر ہمارے چیئرمین، اور ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے چیئرمین آپ کے وزیر اعظموں کی اسلام آباد میں وفاقی وزیر احسن اقبال اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کی معلومات تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے. ساہیوال پاور پروجیکٹ نے ثابت کیا کہ ہم وقت سے پہلے منصوبہ مکمل کر سکتے ہیں. ہم نے چائنیز سرمایہ کاری لانے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز بنانے کی ابتدا کی. سابقہ حکومت نے سی پیک کو اسکینڈلائز کر کے اس کی رفتار کو متاثر کیا. گزشتہ 1 سال میں پاکستان نے کئی اہم منصوبے مکمل کیے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب چین ترقی کر رہا تھا تو ہم کہاں تھے. احسن اقبال نے کہا کہ 1980 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $200 تھی اور ہماری $300 تھی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.